السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 37 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ مدینہ اور حبشہ دونوں جگہوں پر ہجرت کرنے کا موقع ملا ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کے یکے بعد دیگرے شوہر ہیں۔ ان کو ذی النورین کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ نبی کی دو بیٹیوں کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی خوبیوں اور کمال کا کیا کہنا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا مال اور بڑی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں، اسلام کی خدمت میں، دین کی نشر و اشاعت میں، مسجد کی تعمیر میں، غریبوں کی مدد میں ہر موقع پر اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ فرمایا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج کے بعد سے اگر یہ کوئی خیر کا کام نہ کریں، نیکی کا کام نہ کریں تو کل قیامت دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک مسلمانوں کی خلافت اور مسلمانوں کو سنبھالا تھا، ان کی نگرانی کی تھی، 10 سال حکومت کی تھی۔ روزے کی حالت میں آپ کو مدینہ کے اندر شہید کیا گیا، یعنی جس وقت یہ شہید ہوئے وہ روزے سے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء۔ خلل یخلل، خلل یخلل کا معنی ہوتا ہے خلال کرنا، یعنی انگلی کا داخل کرنا۔ خلال کا مطلب کیا ہوا؟ انگلی کا داخل کرنا۔ لحیۃ مانے داڑھی، لحیۃ مانے داڑھی، یعنی چہرے پر جو بال بلوغت کے بعد اگتا ہے، نکلتا ہے، اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ یعنی رخسار کے نیچے، گال کے نیچے جو بال اگتا ہے اس کو عربی زبان میں لحیہ کہتے ہیں، داڑھی کہتے ہیں۔ فی الوضوء، فی معنی میں، وضو معنی وضو۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے۔ کان یخلل، جب کانا آئے فعل مضارع پر
تو استمرار کا معنی ہوتا ہے کنٹینیو، لگاتار، مسلسل. کانا یخلل، آپ خلال کرتے تھے. کانا معنی، کانا کا معنی ہوتا ہے تھا. کانا یخلل، خلال کرتے تھے. لحیتہ، اپنی داڑھی میں یا اپنے داڑھی کا. فی الوضو، وضو میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو داڑھیوں کے بیچ میں داخل کرتے تھے، بال کے اندر داخل کرتے تھے، اور بال کو تر کرنے کی اور اس کو بھگانے کی مکمل کوشش کرتے تھے. تو یہاں پر وضو کے اندر اپنا چہرہ جیسے دھلنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی داڑھی کے بال کو بھی تر کیا جائے، یعنی داڑھی کا بال جو نیچے لٹک رہا ہے اس کے اندر بھی خلال کیا جائے، اس کو بھگایا جائے. یہی تو حدیث میں آپ ذکر ہے، حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھیوں کے درمیان یعنی بالوں کے اندر خلال کرتے تھے جب وضو کرتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے. لحیتہ، اپنی داڑھی کا. فی الوضو، وضو میں. یعنی جب آپ وضو بناتے تھے تو اپنے وضو کے اندر داڑھی کا خلال کرتے تھے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ: نمبر 1، وضو اچھی طرح کرنا چاہیے. وضو اچھی طرح کرنا چاہیے. وضو کے ہر اعضاء تک اچھی طرح پانی پہنچانا چاہیے. ہر اعضاء تک پانی اچھی طرح پہنچانا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، وضو کرنے میں اپنی داڑھی کا خلال کرنا چاہیے. وضو کرنے میں اپنی داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو داڑھی کے بالوں میں داخل کرنا چاہیے اور اس کو تر کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، داڑھی رکھنا چاہیے. داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی کاٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ داڑھی رکھیں گے. جب ہم اور آپ داڑھی رکھیں گے تبھی تو خلال کریں گے. جب داڑھی کاٹ دیں گے تو خلال کس میں کریں گے؟ تو وضو کی ایک سنت ہم ڈبا رہے ہیں. تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی کاٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب اگر ہم داڑھی کاٹ دیں گے تو خلال کس میں کریں گے؟ اس حدیث پر عمل کہاں ہوگا؟ تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی داڑھی کو معاف کر دیں، داڑھی کو چھوڑ دیں اور پھر اس سنت پر عمل کریں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، یعنی آپ داڑھی رکھتے تھے، داڑھی کاٹتے نہیں تھے. آپ کے چہرے پر داڑھی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کا کمال کس میں ہے؟ داڑھی رکھنے میں ہے. آدمی کی خوبصورتی کس میں ہے؟ داڑھی رکھنے میں. داڑھی کاٹ دینے سے، داڑھی چھیل دینے سے، اکھاڑ دینے سے آدمی کا حسن، آدمی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں پیدا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے. آپ کے چہرے پر داڑھی تھی. اگر آپ کی خوبصورتی میں یہ داڑھی رکاوٹ ہوتی تو آپ داڑھی نہیں رکھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کر کے بھی بہت خوبصورت تھے، بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مرد کے چہرے کا حسن داڑھی رکھنے میں ہے. مرد کے چہرے کا حسن، خوبصورتی داڑھی رکھنے میں ہے. جب آدمی داڑھی رکھتا ہے،
جب ہمارا نوجوان داڑھی رکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، شریف لگتا ہے. داڑھی چھلوا دے، کاٹ دے، مرد نظر نہیں آتا ہے، آدمی نہیں دکھائی دیتا کہ یہ آدمی ہے. جی، تو آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی داڑھی رکھنے والا ہو. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، وضو بنانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے. نماز بھی پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے، داڑھی میں خلال کرتے تھے. کیا مقصد تھا وضو کرنے کا اور داڑھی خلال کرنے کا؟ کیا مطلب تھا؟ وضو بناتے تھے، داڑھی میں خلال کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ وضو بنانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس کا معاملہ ہے کہ ہمارے سماج میں اکثر، بلکہ زیادہ سے زیادہ اکثر مسلمان نماز اور وضو سے دور ہیں. جمعہ کے دن ہفتے میں نماز پڑھ لیں گے، سال میں عید کی نماز پڑھ لیں گے، بس سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. بتائیے ایسے سماج میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ ایسے سماج، ایسے ذہنیت کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوگی؟ والعیاذ باللہ کہ آدمی نماز جیسی فرضیت کو چھوڑ دے. آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. جب کہا یا نماز پڑھو تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، تم نماز پڑھ لو، ہم کو نہانے کی ضرورت ہے. ہمارے دین میں صفائی ہے، ہمارے دین میں ستھرائی ہے، ہمارے دین میں نظافت کی تعلیم دی گئی ہے، مگر نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں. یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، داڑھی کا خلال کرتے تھے. اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم وضو بنائیں اور نماز وغیرہ کی پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.